بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 52 کھولیں۔ افعال قلوب کی تمرین آج ہم کریں گے۔ افعال قلوب جن کے دو مفعول ہوتے ہیں اور جو بتانا، محسوس کرنا، سمجھنا، گمان کرنا وغیرہ کے معنی میں ہوتے ہیں۔ بتانا کے معنی میں تو نہیں ہوتے، محسوس کرنا، گمان کرنا، سمجھنا، یقین کرنا اس کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اعلم اللہ رازقہ، میں اللہ کو رازق جانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں۔ تو یہ افعال قلوب بھی ایک طرح سے مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو اپنا مفعول بھی ہی بنا دیتے ہیں۔ تو اعلم فعل، واحد متکلم کی ضمیر فاعل، لفظ اللہ اس کا پہلا مفعول، رازقن اس کا دوسرا مفعول، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم صرف مفعول کہہ رہے ہوتے ہیں تو مفاعیل تو 5 ہیں، تو صرف مفعول سے مفعول بھی مراد ہوتا ہے۔ اظن انک مریض، میں خیال کرتا ہوں کہ تم بیمار ہو، میرا خیال ہے کہ تم بیمار ہو۔ اس کو اردو میں ہم یوں بولتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تم بیمار ہو۔ اظن فعل، واحد متکلم کی ضمیر فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم، مریض اس کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اظن کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ اس طریقے سے دو ترکیبیں اس کی ہوتی ہیں۔ پورا جملہ ہو تو وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی بنے گا، اور اگر دونوں منصوب ہوں تو پھر دونوں کو مفعول اول اور مفعول ثانی بنائیں گے۔ زید ظننت قائم، میں نے گمان کیا کہ زید کھڑا ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ افعال قلوب اگر مبتدا خبر کے بیچ میں آ جائیں یا مبتدا خبر کے بعد آئیں تو ان کو عامل بنانا بھی جائز ہے، زیدن ظننت قائما کہنا بھی جائز ہے، اور ان کو عامل بنائے بغیر مبتدا خبر کو پہلے کی طرح مرفوع کر دینا بھی درست ہے۔ زید ظننت قائم اسی کی مثال ہے کہ میرا گمان ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اس میں ظننت فعل، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر اس کو ہم مصدر کی تعویل میں کر کے ظننت کا مفعول بھی بنائیں گے۔ ظننت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جب مصدر بناتے ہیں نا، ہم مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں تو یا تو حرف مصدر موجود ہوتا ہے، جیسے پچھلی والی مثال میں ان موجود تھا، کبھی ما مصدریہ ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر ہم اس میں حرف مصدر کو محذوف مان لیں گے۔ ان زید قائم یا ان زیدن قائم، اس کو محذوف مان لیں گے۔ علمت ازید عندک ام عمرو، مجھے یقین ہے، میں نے یقین کیا کہ تمہارے پاس زید ہے یا عمر ہے۔ علمت فعل، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل، اور ازید عندک ام عمرو پورا جملہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر علمت کا مفعول بھی۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ حمزہ استفہام کا ہے، زید مبتدا معطوف علیہ، ام حرف عطف، عمر معطوف علیہ مل کر مبتدا، عندک مضاف علیہ مل کر موجود ان کے مفعول فی ہو کر خبر، مفعول فی ہی ہے، منصوب ہے یہ موجود ان کا، موجود ان شبہ فعل اپنے مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو، کیونکہ حمزہ استفہام کا ہے تو یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر علمت کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت بکرا فاضلا، میں نے دیکھا کہ بکر عالم فاضل ہے، میں نے دیکھا یعنی میری رائے ہے، میرا خیال ہے، میری رائے۔ رائے بھی اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا رائے، یہ اصل میں ہے رأیٌ، اور یہ ہے رأى یرا کا مصدر۔ رأى یرا کے معنی ہے دیکھنا اور خیال کرنا۔ فانظر ماذا ترى، اب تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنا کر کہا فانظر ماذا ترى، تو یہ رأیتو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے میری رائے ہے۔ رأیتو یا ارا یا ارا بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میری رائے ہے۔ اخال انک عالم، میرا خیال ہے کہ آپ عالم ہیں۔ اب یہ خال ہے یا خالو سے واحد متکلم کا صیغہ اخالو بنتا ہے، اور عرب اس کو اخالو بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ اخالو فصیح ہے، تو اخالو بولنا چاہیے۔ جو ایک چیز الگ سے استعمال ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ اخالو فعل، واحد متکلم کی ضمیر فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر اخالو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یرى المؤمن اللہ رازقا، مومن کا خیال ہے، مومن کی رائے ہوتی ہے، مومن کا یقین ہوتا ہے بلکہ اللہ رازق ہے، مومن اللہ کو رازق سمجھتا ہے۔ یرى القاضی الظلم مہلکا، قاضی ظلم کو ہلاک کر دینے والا سمجھتا ہے۔ تحسبون السحب جبالا، تم لوگ بادلوں کو پہاڑ سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو۔ زعمتم النتیجۃ حسنۃ، تم گمان کرتے ہو، تم نے گمان کیا نتیجے کو اچھا، تم نے نتیجے کو اچھا گمان کیا، یہ تم نے نتیجے کو اچھا یقین کیا۔
زعامہ یہ یقین اور گمان دونوں کے لیے آتا ہے۔ ظن موسیٰ نور اللہ نارا، موسیٰ نے اللہ کے نور کو نار سمجھا، اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو آگ گمان کیا۔ ظننت زیدًا مجتہدا، میں نے زید کو محنتی سمجھا تھا لیکن وہ تو فیل ہو گیا۔ اللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ زیدًا ظننت قائما، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ زید کھڑا ہے۔ زیدًا قائما ظننت، میرا گمان ہے کہ زید کھڑا ہے۔ علمت ما زید فی الدار، مجھے یقین ہے کہ گھر میں زید نہیں ہے۔ زعمت عمرا صالحا، میرا خیال ہے یا میرا یقین ہے کہ عمر نیک ہے۔ علمت الصدق سبیل النجاتی، میرا یقین ہے کہ سچائی نجات کا راستہ ہے۔ وجد المعلم العلم اعظم قوتا، معلم نے علم کو سب سے بڑی قوت والا، قوت کے اعتبار سے سب سے بڑا سمجھا۔ معلم کا وجدان ہے کہ علم سب سے بڑا ہے قوت کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر وجد فعل ہے، المعلم اس کا فاعل ہے، اور العلم مفعول بھی اول، اعظم ممیز، قوتاً تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یخال المسافر الطائرۃ غرفۃ راحۃ، مسافر ہوائی جہاز کو راحت کا کمرہ سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے۔ یزعمون الموت شفاء من کل داء، تم لوگ موت کو ہر بیماری سے شفا سمجھتے ہو۔ تجد رمضان رحمتاً، تم رمضان کو رحمت سمجھتے ہو، پاتے ہو، وجدان کرتے ہو۔ یری المؤمنون الدنیا دار الامتحان، مومنین دنیا کو دار الامتحان سمجھتے ہیں۔